السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج آپ سنیں گے ناول اے دل نادا، اور یہ ایک شارٹ ناول ہے جس کی رائٹر ہے سائمہ اکرم چودھری۔ اب یہ ناول میرے لیے بھی نیو ہے اور آپ کے لیے بھی، چلیے ساتھ ساتھ پڑھتے اور سنتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ اینڈ میں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب دا چینل۔ پیارے ابا، اگر کوئی لڑکا غلط فہمی کا شکار ہو کر بدگمان ہو جائے اور کوئی صورت نہ بن رہی ہو تو ایسی سچویشن میں لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ نور الصبا سے کچھ فاصلے پر برآمدے میں بھنڈیاں کاٹتی اماں کی سماعتوں میں یہ فقرہ توپ کے گولے کی طرح برسا۔ چھری ہاتھ سے چھوٹ کر ٹرے میں جا گری۔ اماں کے چہرے کا رنگ فق ہوا، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، آنکھیں پھٹنے کے قریب پہنچ گئیں۔ انہوں نے اپنے سے کافی فاصلے پر بیٹھی اپنی 22 سالہ دختر نیک اختر کو دیکھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ 4 گز کا فاصلہ 4 سیکنڈز میں طے کر کے اس کا حشر نشر بگاڑ دے۔ صدیقہ بیگم نے اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھے اپنے میاں حکیم اظہار الحق کو ڈرتے ڈرتے دیکھا، جو راکنگ چیئر پر جھولتے ہوئے آنکھیں بند کیے کسی گہرے مراقبے میں گم تھے، اور ان کے پاس بیٹھی نور الصبا بڑی پرشوق نظروں سے اپنے والد محترم کے جواب کی منتظر تھی۔ اچانک ابا کے ساکت وجود میں ارتعاش پیدا ہوا۔ اماں کا سانس رک گیا۔ ابا بڑی نرم آواز میں بولے، پھر ایسا ہو کہ کوئی نہ کوئی ایسا منظر یا ایسے حالات کریٹ کر لینے چاہیے جہاں اظہار الفاظ کے بجائے چہرے کے تاثرات یا جذبات کے ذریعے ہو جائے، کیونکہ کبھی کبھی الفاظ صحیح ترجمانی نہیں کر پاتے۔ ابا نے لمبا سانس لیا اور آنکھیں بند کر کے پھر مراقبے میں چلے گئے۔ ان کے چہرے پر اطمینان اور سکون ٹھاٹے مار رہا تھا۔ اماں چیل کی طرح اٹھی اور اگلے ہی لمحے ان کی پاٹدار آواز سے ابا اور ان کی نور چشم کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں کہتی ہوں حکیم اظہار الحق صاحب، اگر آپ کی بیٹی کے دیدوں کا پانی خشک ہو گیا ہے تو کچھ آپ ہی ہوش کے ناخن لیں۔ لڑکی ذات ہو کر اتنا اسے سر چڑھا رکھا ہے۔ اور پھر وہ نور الصبا کی طرف مڑی۔ بے حیا، بے شرم، تجھے کسی چھوٹے بڑے کا پتہ تو پہلے ہی نہیں تھا، اور اب باپ سے بھی بے حیائی والی باتیں پوچھ رہی ہے۔ پٹر پٹر، اور باپ کو دیکھو، وہ دنیا کا عجیب ترین باپ ہے۔ میں کہتی ہوں حکیم صاحب، کچھ عقل کریں، کیوں میرا کلیجہ ساڑتے ہیں جوان جہان بیٹی کو ایسے بےہودہ مشورے دے کر؟ نور الصبا کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ کمال کرتی ہیں اماں، میں تو اپنے تازہ ترین افسانے آن ملو سجنا پر ابا کی رائے لے رہی تھی۔ انہوں نے ہی تو مجھ سے کہا تھا کہ اگر کسی افسانے یا ناول کے پلاٹ میں کوئی مشکل پیش آئے تو مجھ سے صلاح مشورہ کر لینا۔ نور الصبا پیر پٹکتے ہوئے کھڑی ہوئی تو نتیجتاً ہاتھ میں پکڑا ہوا رجسٹر زمین بوس ہوا اور بال پوائنٹ دور لڑکتا ہوا صحن میں چلا گیا۔ اماں نے غصے سے رجسٹر اور بال پوائنٹ کو دیکھا اور تیزی سے رجسٹر اپنی تحویل میں لیا۔ اسے تو میں آج چولہے میں جھونکتی ہوں۔ ارے نیک بخت، رجسٹر چولہے میں جلانے سے تم بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو ختم نہیں کر سکتی، ان پر وقتی طور پر بند تو باندھ سکتی ہو، لیکن اظہار تو دریا کی طرح ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے اپنا راستہ بنا ہی لے گا۔ ابا پھر آنکھیں بند کیے اپنی پہلی والی سچویشن میں چلے گئے۔ ہائے میرے مولا، میں کہاں پھنس گئی؟ اس گھر کا تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ انہوں نے صدمے سے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ باپ ہے تو حکیم، لیکن سارا دن ردیف اور قافیے کے چکر میں الجھا ہوا، اور دن دہاڑے دیوان غالب کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے اردو ادب میں تہلکہ مچانے کے خواب دیکھتا ہے۔ ساری زندگی حکمت کم کی اور شاعری زیادہ، اور اکلوتی بیٹی ہے تو وہ سارا دن الفاظ کے گھورک دھندے میں الجھی، بانو قدسیہ قرۃ العین حیدر کو مات دینے کے چکروں میں۔ اور جو اللہ نے بیٹا دیا وہ سب سے بڑا نمونہ، سارا دن خواب میں بھی بازو گھما گھما کر بولنگ کرتا ہے، اور کرکٹ بلے کا انتہائی شوقین، اور اگر بس چلے تو قومی کرکٹ ٹیم کے ساتھ کام کرنے والا ہیلپر بن جائے۔ اور جو سب سے چھوٹا پیس ہے، سب سے زیادہ شاندار، اللہ نے تو میرا منہ ہی بند کیا ہے، سب سے زیادہ عجیب شے، بے ڈھنگے اور بے کرتوتے، ساری عورتوں والی خصوصیات، چغلیاں، تانے، اور تو اور کمبخت پی سی میں اعلیٰ درجے کا باورچی بنے گا۔ جو اس کی حرکتیں ہیں، سارا دن کچن میں نت نئے تجربات کرنے والی۔ اولاد تو دے دی، ان کو گن بھی انسانوں جیسے دے دیتا۔ اماں جو پچھلے کئی دنوں سے جلی بھنی بیٹھی تھی، اس وقت فل موڈ میں دعائیاں دے رہی تھی۔ شکر کرو صدیقہ بیگم، اللہ نے کتنی صحت مند، خوبصورت اور ذمہ دار ذہین بیٹی اور بیٹے دیے ہیں، لیکن تم شروع سے ناشکری تھی۔ میرے تینوں بچے محنتی اور فرمانبردار ہیں، اوپر سے ان کے اندر اپنا آپ منوانے کی لگن۔
ورنہ تم سے شادی کر کے میں تو سخت مایوس تھا۔ اللہ بخشے میرے ساس اور سسر دونوں علی گڑھ کالج کے پڑھے ہوئے، اور بیٹی چٹی ان پڑھ۔ وہ تو میں سسر کے منہ کو ہاں کر بیٹھا، آخر کو میری شاعری میں استاد تھے۔ ابا اب آنکھیں کھولے میدان میں اتر آئے تھے۔ نور الصبا نے بیزاری سے دونوں کو دیکھا اور تاثرات سے اندازہ لگایا کہ 1 گھنٹے سے پہلے یہ طوفانی مذاکرہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ آہستگی سے اماں کے پاس پڑا رجسٹر اٹھا کر اپنا ادھورا افسانہ مکمل کرنے چل پڑی۔ آئے ہائے حکیم صاحب، ذرا منہ سنبھال کر بات کریں۔ اللہ میری ماں کا سایہ مجھ پر سلامت رکھے۔ اچھا خاصا انہیں زندوں کی لسٹ سے نکال کر مردوں میں شامل کر دیا، کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ اماں نے دہل کر ہاتھ کلیجے پر رکھا۔ ارے صدیقہ بیگم، برا مت مانو، سبھی نے جانا ہے، آج نہ صحیح کل، حکیم صاحب نے لاپرواہی سے کہا۔ جب اللہ بلائے گا تبھی جانا ہے، آپ خود سے تو دھکے نہ دیں، وہ پٹاخ سے بولی۔ بھائی اللہ کون سا باقاعدہ کارڈ بھیج کر اور بینڈ باجے بجا کر بلائے گا، بس خاموشی سے زیست کا سفر ختم ہو جائے گا، آتی جاتی سانسوں کا کیا اعتبار۔ میں کہہ دیتی ہوں، مجھ سے سادہ اور 2 ٹوک الفاظ میں بات کیا کریں، یہ ادبی گھمن گھیریاں میری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ اور یہ زیست ویست کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کی طرح زندگی نہیں کہا جا سکتا۔ ساری زندگی مجھے ادبی زبان میں بے ادب کرتے رہے ہیں، عمر گزر گئی پر آپ کو صدیقہ بیگم کا خیال نہ آیا۔ ہائے زوجہ محترمہ، ہم ٹھہرے ادب کے لوگ، اور آپ جیسے سنگ دل لوگ کہاں ہم حساس دلوں کا خیال کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ تو جو سچ پوچھو، زیست ہم نے کسی مفلس کی قبا کی طرح پہنی ہے، جس پر ہر گھڑی درد کے پیوند لگتے رہے۔ بس کیا خوب کہہ گئے ہیں، وہ جب بھی کرتے ہیں اس نقط و لب کی بقیہ گری، فضا میں اور بھی نغمے بکھرنے لگتے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کو پھر شعر و شاعری کا دورہ پڑنے والا ہے، یہ لمبی سی ہائے اسی کا پیش خیمہ ہے، اور میں نے دوپہر کو آپ کی آل اولاد کو فیض کی غزلیں نہیں، یہ بھنڈیاں کھلانی ہیں۔ اماں نے احتجاجاً بھنڈیوں کی ٹوکری اٹھائی اور دھڑ دھڑ کرتی واک آؤٹ کر گئیں۔ ابا جی، یہ ہماری گریٹ والدہ کے مزاج نازک پر کون سی بات گراں گزری؟ نجم الثاقب ابھی گھر میں داخل ہوا تھا، اماں کو غصے سے کچن کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر حیرانی سے دریافت کیا۔ بیٹا جی، ابا جی نے کرسی سے ٹیک لگا کر دانستہ اونچی آواز میں کہا۔ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ ابا جی پلیز میرے ساتھ تو آسان زبان میں بات کر لیا کریں، یہ زبان تو بس آپ کو اور آپ کی دختر نیک اختر کو ہی سمجھ میں آتی ہے، مجھے تو معاف ہی رکھے۔ نجم نے وہیں بیٹھے بیٹھے کھیرے کاٹنا شروع کر دیے۔ یا رب، وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات۔ حکیم اظہار الحق صاحب نے مورچوں میں خاموشی دیکھی تو وہاں سے اٹھنا ہی مناسب سمجھا۔ اب ان کے قدم گھر کی بیٹھک میں بنی ہوئی اپنی حکمت کی دکان کی طرف تھے۔ حکیم اظہار الحق کے گھرانے کا شمار ویسے تو بہت خوشباش اور خوشحال گھرانے میں ہوتا تھا، ان کی حکمت کی دکان اور تھوڑی سی زمینوں سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ حکیم صاحب انتہائی باذوق، مطالعے کے شوقین اور شعر و شاعری کے دلدادہ، اور ان کی زوجہ محترمہ اس سے بالکل الٹ۔ سب سے بڑی نور الصبا ایم اے اردو ادب پرائیویٹ کی طالبہ، جبکہ اس سے چھوٹا بیٹا سبتین بی اے فائنل ایئر کے ساتھ ساتھ کرکٹ کا متوالا، اور سب سے چھوٹا نجم الثاقب بی کام پارٹ 1 کا اسٹوڈنٹ اور کھانے پینے کا انتہائی شوقین۔ نجم، ابا کو دیکھا ہے؟ نور الصبا تیزی سے واپس آئی تھی۔ ہاں، پچھلے 20 یا 19 سالوں سے دیکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ اب ٹیبل پر پڑے آلو بخاروں پر ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ نجم کے بچے، فضول مت بولو، تم یہ بتاؤ ابا کہاں گئے ہیں؟ نور الصبا ویسے ہی سرخ و سفید تھی، ذرا سے غصے میں اس کا رنگ مزید بھڑکنے لگتا۔ جہاں تک بات اب کی ہے تو وہ مجھے نہیں پتا، البتہ تب کا مجھے پتا ہے جب میں گھر آیا تھا، تب وہ مکتب جا رہے تھے۔ کیوں، کیا پھر آپ کے افسانے میں کوئی ڈرامائی موڑ آ گیا ہے؟ اب کہ کوئی مظلوم بہو کا کیس عدالت میں چل رہا ہے، یا کسی شوخ و چنچل حسینہ کو محبت کے جراثیم چمٹ گئے ہیں؟ اب وہ آلو بخارے کے کٹے ہوئے ٹکڑوں کو شاید ابالنے کے لیے پانی میں ڈال رہا تھا۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی اور معصومیت بھی، اسے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ سیریس ہے یا طنز کر رہا ہے۔ اوہو، ابا کو بھی ابھی ہی جانا تھا، کہا بھی تھا کہ آج میرے مسلسل ناول کی 4تھی قسط چل رہی ہے، کئی سنسنی خیز موڑ آئیں گے، اس لیے گھر میں ہی رہیں۔ وہ غصے سے بڑبڑائی اور برآمدے میں پڑی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر دھڑام سے بیٹھ گئی، چہرے پر مایوسی طاری تھی۔ آپ ہی مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ بے شک چھوٹا ہوں لیکن کام بڑے بڑے کر سکتا ہوں۔ وہ اب مکمل طور پر متوجہ تھا۔ بس عدالتی سین ہے، کوئی ایسی بات، ایسا جملہ یا ایسے دلائل ہوں کہ جج میری ہیروئن کے حق میں فیصلہ کر دے۔
نور الصبا نے اپنے سے 4 سالہ چھوٹے بھائی کے سامنے مسئلہ رکھا۔ تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جج کو ہی راضی کرنا ہے نا؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ ہاں جج کو ہی۔ نور الصبا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ تو آپ جج کو آلو بخارے کا اسکواش پلا دیں جو میں بنا رہا ہوں۔ بڑے آرام سے جواب آیا۔ ڈوب مرو تم اپنے اس آلو بخارے کے مٹکے میں۔ وہ جی جان سے سلگ اٹھی یہ مشورہ سن کر۔ چلیں پھر فالسے کا پلا دیتے ہیں، وہ بھی تو ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن وہ میں کل بناؤں گا۔ اس نے شرارت سے لبریز لہجے میں اپنی بڑی بہن کو چھیڑا جو ذرا سی بات پر دب جاتی تھی۔ جسٹ شٹ اپ۔ وہ غصے سے پیر پٹکتے ہوئے واک آؤٹ کر گئی۔ ویسے آپ ہی بائی دا وے یہ آپ کا سلسلے وار ناول آکس ڈائجسٹ میں رہا ہے؟ نجم نے پرشوق لہجے میں زور سے پوچھا۔ نور الصبا ایک دم پیچھے مڑی، ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ یہ ناول فی الحال کسی ڈائجسٹ میں نہیں آ رہا۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب خواتین شعاع کرن اور ہر ڈائجسٹ پر صرف ایک ہی نام چھایا ہوگا، اور وہ ہے نور الصبا بنت اظہار الحق۔ کچن سے نکلتی اماں نے بیٹی کے فخریہ لہجے کو ناگواری سے سنا۔ ہاں بیٹی، یہ سانحہ ضرور ہوگا۔ قارئین پر برا وقت آنے سے ہم بھلا نادان بندے کہاں روک سکتے ہیں؟ لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ اس دن ہی ہوگا جب سورج مغرب سے نکلے گا۔ آدھی زندگی تمہارے باپ کے دعوے سن کر گزر گئی، باقی بیٹی کے شیخ چلی کے خواب سن کر گزر جائے گی۔ تمہاری غیرت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہونا چاہیے۔ وہ بھلا کس نامعقول سے رسالے کی مدیرہ کا خط آیا کہ محترمہ جتنا لمبا آپ کا نام ہے اتنا ہی لمبا آپ کا افسانہ ہے، برائے مہربانی آئندہ مختصر مگر مؤثر لکھیں۔ یہ طویل ناول ناقابل اشاعت ہے۔ اماں کی بات سن کر نور الصبا پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ وہ دھڑ دھڑ کرتی ان کے پاس پہنچی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا انداز میں بولی۔ اماں، تاریخ گواہ ہے، ہر عظیم فنکار کو زمانے کی سختیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر دور میں سفرات کو زہر کا پیالہ اپنے ہاتھ سے پینا پڑا، لیکن میں اظہار الحق قریشی کی بیٹی ہوں، نہ جھکنے والی۔ ان رسالوں میں تو سفارشی رائٹر کا قبضہ ہے۔ انشاءاللہ میری تخلیقات ادب میں اپنا مقام ڈھونڈ لیں گی۔ ارے دفعہ رہو، پہلے یہ جو سوٹ پہنا ہے اس کے ساتھ کا نیلا دوپٹہ تو ڈھونڈو، پھر ادب میں بھی اپنا مقام ڈھونڈنا۔ منہ نہ مت تھا جن پہاڑوں لت تھا، آج تک ڈھنگ کے کپڑے تو پہننے نہ آئے۔ سرخ شلوار کے ساتھ یہ دوسرے سوٹ کی فیروزی قمیض پچھلے 3 دن سے لٹکائے پھر رہی ہو۔ ناک میں دم کر رکھا ہے تم سب بہن بھائیوں نے میرا۔ وہ اپنے چھوٹے لختے جگر کی طرف مڑی اور ایک جھاپڑ اس کی کمر پر رسید کیا۔ تیرے دادا کی شوگر کی میلیں چل رہی ہیں جو یہ پوری 1 کلو چینی کا ستیہ ناش کر دیا۔ نجم اس اچانک حملے سے بلبلا اٹھا، ہاتھ میں پکڑا ہوا چمچہ چھوٹ کر دور جا گرا۔ اماں دیکھ تو لیں، ایک تو آپ سب کے لیے آلو بخارے کا اسکواش تیار کر رہا تھا، اوپر سے میرے ساتھ ایسے سلوک کرتی ہیں جیسے سپر پاور قوتیں 3rd ورلڈ کنٹریز کے ساتھ۔ وہ ناگوار لہجے میں بولا۔ جانتی ہوں تیری ساری اوقات، جتنا تجھے ہماری محبت کا ہوکا اٹھ رہا ہے۔ ابھی جو پچھلے ہفتے املی کا شربت بنایا تھا اور وہ سارے کا سارا تو نذیرہ کی چھوٹی بہو منحوس ماری کو پلایا تھا، وہ بھی ہمارے لیے ہی بنا تھا نا؟ اس سے پہلے سندل کے شربت کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ یہ لارے اب کسی اور کو دینا، اگر اب کچن میں قدم رکھا تو ٹانگیں توڑ دوں گی۔ اماں آپ بھی بس کمال ہی کرتی ہیں۔ سکینہ بھابھی کو املی کا شربت تو اس لیے دے کر آیا تھا، آخر ان کے میاں مجھے مفت اکاؤنٹس پڑھاتے ہیں، اور ویسے بھی ان کی ساس شربت کی بوتلیں چھپا چھپا کر رکھتی ہیں۔ بے غیرت، تو ان عورتوں کی باتوں میں کیوں دلچسپی لیتا ہے مجھے بتا؟ ایک اور دھموکا پڑا۔ کیا ہے اماں، زبان سے بات کرے، وہ بلبلا کر بولا اور سامنے کھڑی صدیقہ بیگم کو دیکھا جن کا غصہ سوانیزے پر تھا۔ کرتی ہوں میں تم سب کا علاج۔ وہ ایک نئے جذبے اور ولولے سے اٹھی۔ اور آؤ آ کر کھانا ٹھوسو، اور اس بڑے والے کو بھی دیکھو اور پوچھو کہ اگر مزاج نازک پر گرا نہ گزرے تو اللہ کا یہ رزق نوش فرما کر شکریہ کا موقع دے۔ جب سے وہ نگوڑی پاکستان کرکٹ ٹیم بھارت سے جیت کر آئی ہے وہ تو آپے سے باہر ہو گیا ہے، اوچھے لوگوں کی طرح کودتا پھر رہا ہے جیسے ساری ٹیم بے کرتوتی ہوئی ہے۔ لو اب اس پہلوان کے سر پر سونے کا تاج پہنا دیا، اس سے اچھا تھا کسی غریب بچے کے جہیز میں ہی کوئی سونے کا سیٹ بنوا کر دے دیتے۔ ان مسٹنڈوں کا کیا پتا، جب آپے سے باہر ہوتے ہیں تو اگلی دفعہ شاندار طریقے سے ہار کر آتے ہیں۔ اماں ڈائننگ ٹیبل پر برتن رکھتے ہوئے غصے سے بول رہی تھی۔ اماں 1000 دفعہ کہا ہے کہ مجھے جو مرضی کہہ لیا کرو، لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم کو کچھ مت کہا کرو۔ سب تین اس چیخو پکار سے تنگ آ کر اپنے کمرے سے نکلا۔ کیوں، وہ کوئی آسمان سے اترے ہیں یا میری پھپھی کے پتر ہیں جو میں ان کو کچھ نہ کہوں؟ انہوں نے ڈونگا ٹیبل پر پٹکنے والے انداز میں رکھا اور اپنے لختے جگر کو دیکھا جو ابھی ابھی سو کر اٹھا تھا۔
اور منہ دھوئے بغیر ٹیبل پر تھا۔ بس جو کچھ بھی ہے، میرے دل کو کچھ ہوتا ہے، اس نے رنجیدہ لہجے میں کہا۔ آفرین ہے میری اولاد پر۔ نہ بیٹا، کبھی ماں کے لیے بھی یہ پیار و محبت اور چاہت اپنے دل میں انڈیل لیا کرو۔ ابھی پرسوں وہ آفت کی پرکالا، تمہاری سلطانہ پھپھو، میرے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر میری اولاد کے سامنے مجھے لپیٹ لپیٹ کر طنز کر کے گئی ہیں، مگر سبحان اللہ، کسی کے منہ سے ایک حرف نہ نکلا میری حمایت کو۔ وہ باپ بیٹی کسی غزل کے قافیے میں الجھے ہوئے تھے، اور یہ ندیدہ ایک اور دھموکا پڑا نہ جم کے پھپھی کے لائے ہوئے کریلے گوشت اس طرح رغبت سے کھا رہا تھا جیسے خدا نخواستہ آخری دفعہ کھا رہا ہو، اور ایک ناس پیٹا یہ بڑا ہے۔ اس نے وہ منحوس کرکٹ کا رسالہ اپنے منہ کے آگے کیا ہوا تھا، اور میں اس خرانٹ کے آگے یوں کھڑی تھی جیسے ہاتھی کے آگے چیونٹی۔ تو اماں، آپ کون سا کم ہیں؟ آپ نے بھی تو زمینوں سے آئے ہوئے سارے سڑے سڑے خراب آم سلطانہ پھپھو اور ریحانہ پھپھو کے گھر بھجوا دیے تھے، ان کو آگ تو لگنی تھی نا۔ صدیقہ بیگم نے کھا جانے والی نظروں سے نجم کو دیکھا۔ تو میری سوکن، ہر بات میں بولا کر، کرتی ہوں تیرا علاج، کل سے کچن کو لاک لگا کر رکھوں گی۔ نجم نے اس دھمکی پر التجائیہ نظروں سے بہن اور بھائی کو دیکھا جو بیزاری اور کوفت بھرے انداز سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی لمحے حکیم صاحب بیٹھک سے نکلے اور اس طوفان خیز خاموشی کو دیکھ کر ان کے منہ سے بے اختیار پھسلا۔ کر کر کے تیری منتیں عادت بگاڑ دی، دانستہ تجھ کو ہم نے ستمگر بنا دیا۔ لو، ان کی ہی کمی تھی، صدیقہ بیگم غصے سے بڑبڑائیں۔ باپ کو دیکھ کر وہ تینوں بھی ہوشیار ہو گئے۔ ویسے بھی حکیم صاحب ان کے باپ بعد میں اور دوست پہلے تھے۔ زوجہ محترمہ، ہم سے کچھ کہا؟ وہ خوش مزاج لہجے میں بولے، جبکہ صدیقہ بیگم خاموشی سے کھانا کھاتی رہیں۔ آپ برہم ہی سہی، بات تو کر لیں ہم سے، کچھ نہ کہنے سے محبت کا گماں ہوتا ہے۔ ہاٹ پاٹ کھولتے ہوئے وہ پھر بولے، لہجے میں شرارت اور شوخی کا عنصر نمایاں تھا۔ صدیقہ بیگم نے غصے سے اپنے مجازی خدا کو دیکھا، لیکن انہوں نے پرواہ نہ کی۔ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وجہ کیوں بدلیں؟ سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو؟ صدیقہ بیگم کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ بھڑکتی نور الصبا ایک دم بولی، اماں آپ ابا سے کہیں کہ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کرنی نہیں آتی؟ تم خاموشی سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، زیادہ ٹرٹر کرنے کی ضرورت نہیں، باپ کی چمچی۔ میں کہتی ہوں حکیم صاحب، مجھے آرام اور سکون سے جی لینے دے۔ جوانی ساری تو میری آپ کی بہنوں کی سازشوں کا مقابلہ کرتے اور آپ کی نگوڑی شاعری سنتے گزر گئی، اب کم از کم بڑھاپے میں تو سکون لینے دے۔ کیوں آپ اور آپ کی اولاد میرا کلیجہ جلانے پر تلی ہوئی ہے؟ غضب خدا کا، تین بچوں میں ایک بھی ڈھنگ کا نہیں، ایک سے بڑھ کر ایک نمونہ۔ صدیقہ بیگم نے غصے سے ہاتھ جھاڑے، وہ اب مکمل فارم میں تھی۔ صدیقہ بیگم، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کرو، ماشاءاللہ تمہارے تینوں بچے ذہین، فرما بردار اور تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں، اور ایک وقت آئے گا تم ان پر ناز کرو گی۔ وہ سالن کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے بولے، ارے آگ لگے اس صلاحیت کو جس نے میرا دن رات کا سکھ اور چین برباد کر دیا۔ ہر وقت میرا دل ہولتا رہتا ہے کہ کہیں یہ چھوٹے والا کچن میں کوئی فساد نہ برپا کر دے، اس کے چسکے تو ساری زندگی پورے نہیں ہوں گے۔ اس سے فکر ہٹتی ہے تو یہ نگوڑی جو ہر وقت رسالوں اور کتابوں میں سر دے کر 4 نمبر کا چشمہ چہرے پر ستارہ امتیاز کی طرح سجا بیٹھی ہے، اس کی فکر میں رات کو نیند نہیں آتی کہ کون کرے گا اس سے شادی۔ وہ غصے میں تنتنا رہی تھی۔ کیوں، میں کوئی اندھی، کالی، بہری یا لنگڑی ہوں؟ نور الصبا نے غصے سے ناک چڑھائی۔ کاش ہوتی تو شاید رشتہ ہو ہی جاتا۔ اب تو کوئی عقل کا اندھا یا کاٹ کا الو ہی ہو جو زندگی سے بیزار ہو اور قربانی دینے کا جذبہ رکھتا ہو۔ اماں کے شفاق تبصرے پر وہ بلبلا اٹھی اور روحان سی ہو کر بولی، دیکھ لیں ابا۔ لیکن اس سے پہلے ہی اماں نے بات کاٹی، ارے یہ کیا دیکھیں گے، سارا دن تو میں تماشا دیکھتی ہوں۔ صبح کو خواتین ڈائجسٹ منہ کے آگے ہوتا ہے تو دوپہر کو شعا اور رات کو خود مختلف افسانوں سے جملے چوری کر کر کے ادب کو بے ادب کر رہی ہوتی ہو۔ ایسے میں کوئی بدھو ہی ہوگا جو تم سے بیاہ کو راضی ہوگا۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ابا نے اقبال کی زبان میں اپنی دختر نیک اختر کو حوصلہ دیا اور خود مسلسل کھانے کی طرف متوجہ رہے۔ نور الصبا کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ دیکھ لیجئے کاما، آپ رشک کریں گی اپنی اکلوتی بیٹی کی قسمت پر۔ فرحت اشتیاق کی کہانیوں والا مہربان سا ہیرو اچانک میری زندگی میں آ جائے گا۔ اماں کا تو ایک دم سے رنگ فخ ہو گیا، وہ کھیرا چبانا بھول گئی۔ ارے کمبخت، یہ فرحت وہی ہے نا جو پچھلی گلی میں رہتی ہے، جس کا وہ لمب تڑنگ سا بھائی کبھی رسالے پہنچانے اور کبھی کتابیں اور نوٹس لینے آتا ہے؟
ہائے ہائے، میری ناک کے نیچے کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ میں بھی کہوں وہ منحوس مارا اتنے چکر کیوں کاٹ رہا ہے ہمارے گھر کے؟ دیکھ لیں حکیم صاحب اپنی ڈھیل کا نتیجہ۔ کیا ہے اماں، میں پٹواری شبیر کی فرحت کی بات نہیں کر رہی، وہ جھنجھلا ہی تو اٹھی تھی۔ میں تو رائٹر فرحت اشتیاق کی بات کر رہی ہوں، جس کی کہانیوں کے ہیرو ڈیسنٹ، ایجوکیٹڈ اور بہت زیادہ خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ دفعہ دور، میرا تو دل ہی دہلا دیا تھا تو نے۔ اماں کا سانس بحال ہوا۔ میں کہتی ہوں حکیم صاحب، نور الصبا کے ساتھ ساتھ سبتین کے لیے بھی رشتہ دیکھیں۔ اب میری بوڑھی ہڈیوں میں دم نہیں رہا، کوئی میرا ہاتھ بٹانے والی آ جائے گی۔ اماں پلیز توپوں کا رخ میری طرف نہ کریں۔ سبتین کو ان کا مشورہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ چل ہٹ، تجھے کیا پتا، ڈھونڈنے میں بھی تو ٹائم لگے گا۔ اماں کھانا پینا بھول چکی تھی، ان کی یہ تجویز نور الصبا کے بھی دل کو لگی۔ ہاں ہاں اماں، ہم سبتین کے لیے سعدیہ عزیز آفریدی کی کہانیوں والی محبتوں سے گندھی لڑکی لائیں گے۔ لیکن اماں نے شاید صرف ادھوری بات سنی تھی، تبھی خفگی سے بولی، اے ہے یہ سعدیہ کون؟ تمہاری پھپھی کی وہ چالاکو؟ میرا دماغ خراب ہے جو اس کا رشتہ مانگوں؟ اماں آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، میں رائٹر سعدیہ عزیز آفریدی کی ہیروئن کی بات کر رہی ہوں۔ نور الصبا کو اماں کے ادب ناشناس ہونے پر شدید کوفت ہوئی۔ ارے جاؤ جاؤ، کل کی چھوکری ہو کر میرے منہ کو آ رہی ہو۔ ارے حکیم صاحب خیر رکھیے، شام کو بھی کھانا پکے گا، ذرا حوصلہ کر کے اور صبر کر کے کھائیں، خدا نخواستہ آپ کا آخری کھانا نہیں ہے۔ ارے صدیقہ بیگم، عمر کے خیمے اکھڑنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے؟ ابا کسٹرڈ کے ساتھ بھرپور انصاف کرتے ہوئے بولے، اور اماں کو تو ان کا فلسفہ کم ہی سمجھ میں آتا تھا۔ تبھی بیزاری سے بات بدل گئی۔ میں کہتی ہوں کہ بیٹی کا کچھ تو کرو، مجھے سانس لینے کا موقع ملے۔ ہائے اماں، آپ آج تک سانس لیے بغیر ہی زندہ تھی۔ نجم و ثاقب کو دھچکا لگا۔ اماں نے فوراً غصے سے مڑ کر ساتھ بیٹھے بیٹے کو دھموکا جڑا۔ وہ بلبلا اٹھا، کاش اماں آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے اس طرح پیستا جیسے سروائی کے لیے بادام سل پر پیسے جاتے ہیں۔ وہ قدرے سنجیدہ لہجے میں چڑھ کر بولا تو نور الصبا کو ہنسی آ گئی، جبکہ اماں اپنی اولادوں کی بدتمیزی پر غصے سے واک آؤٹ کر گئی، اور پھر تھوڑی دیر تک کچن میں ان کے برتن پٹکنے کی آوازیں آتی رہیں۔ ارے باپ بیٹی کی ناک ہی لمبی ہے، اچھا خاصا میرے بھانجے کا رشتہ آیا اور فٹ سے نہ کر دی۔ سب سے بڑا جنرل سٹور تھا اس کا گاؤں میں، اور بابا صاحب بولے کہ لڑکے کو اردو ادب سے دلچسپی نہیں۔ صدیقہ بیگم، وہ لڑکا اسی قابل تھا۔ میں نے پوچھا، بیٹا فیض کو پڑھا ہے؟ تو آگے سے منمنا کر بولا، پھپھا وہ فیض صاحب جو ہمارے گاؤں کے اسکول کے ماسٹر ہیں، ان سے ہی تو میں نے 8ویں میں ریاضی پڑھی تھی اور خوب ڈنڈے کھائے تھے۔ ارے ایسا بے ادب لڑکا جس کو فیض احمد فیض کا نہیں پتا، میں اس کو اپنی بیٹی کا ہاتھ تھما دیتا۔ ارے بچہ تھا، تم اسے بتا دیتے، وہ یاد کر لیتا۔ کمال کرتی ہو بیگم، فیض صاحب کوئی 2.5 کا پہاڑا ہے جو میں یاد کرا لیتا؟ استغفر اللہ۔ ابا بھی کھل کر میدان میں آ گئے تھے۔ نور الصبا نے بیزاری سے دونوں کو دیکھا۔ اچھا تو مرزا اختر کے بیٹے میں کیا برائی تھی؟ اسے تو تمہارے سارے نگوڑے شاعروں کا نام پتا تھا نا؟ ارے وہ نالائق۔ ابا غصے سے اٹھ کر بیٹھے۔ مرزا صاحب کے رشتے کا واقعہ ان کے ذہن کے دریچوں پر روشن ہوا تو کڑواہٹ حلق تک اتر گئی۔ وہ نا ہنجار جس کا سارا ادبی ذوق رکشوں اور ٹرکوں کے پیچھے لکھے ہوئے اشعار سے بھرا ہوا تھا، ایک دن مجھے راستے میں روک کر بولا، حکیم صاحب کیا غضب ہو گیا کہ خط آنے بند ہو گئے، محبت کم ہو گئی یا ڈاک خانے بند ہو گئے؟ نالائق کو بس شعر یاد کرنے سے غرض تھی، نہ ادبی ذوق کا ڈھنگ تھا، نہ سنانے کا سلیقہ، نہ موقع محل کی نزاکت۔ مرزا صاحب کی طرح ہی بے ڈھنگا تھا۔ اچھا پھر کوشش کر کے دیکھو، شاید بابائے اردو عبدالحق کا کوئی نواسا یا پوتا بغیر شادی شدہ ہو۔ چھوٹے موٹے لوگ تو تمہاری ناک کے نیچے نہیں سماتے۔ اماں تڑپ کر بولی تو ابا کو ان کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ بیٹی کو مخاطب کر کے بولے، نور الصبا تمہاری ماں کو مولوی عبدالحق کا پتہ ہے، جبکہ ابا کا خوشگوار انداز اماں کے اندر آگ لگا گیا۔ وہ بیسن سے لتھڑے ہاتھوں سمیت برآمدے میں آئی تھی۔ میں کہتی ہوں حکیم اظہار الحق صاحب، اب اتنی بھی جاہل نہیں ہوں میں، وہ تو بچپن میں مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا تھا اور ابا کی لاڈلی تھی، اسکول جانے سے گھبراتی تھی، سو میں نے دھیان نہ دیا، ورنہ مجھے سب پتہ ہے۔ اچھا پھر بتاؤ کہ میر تقی میر کون تھے؟ ابا نے انہیں چھیڑا اور وہ حسب عادت تپ اٹھی۔ میری پھپھی کے بیٹے تھے۔ وہ پیر پٹکتی دوبارہ کچن میں چلی گئی، جبکہ ابا ان کے انداز پر قہقہہ لگا کر ہنس پڑے۔ اور پھر آنن فانن ہی نور الصبا کے رشتے کے سب معاملے طے پا گئے۔ اماں کو تو سکتہ ہوتے ہوتے بچا۔ حکیم صاحب کے قریبی دوست جو کافی عرصے سے ملتان میں مقیم تھے، اپنے بیٹے کے ساتھ لاہور کتابیں خریدنے آئے۔
ان کا شریف سا بیٹا ہاتھوں میں شہاب نامہ اور ممتاز مفتی کا علی پور کا ایلی تھامے ہانپتا کاپتا اپنے ابا کے ہمراہ گھر میں داخل ہوا تو نور الصبا نے ایک نظر دیکھتے ہی پاس کر دیا۔ شیخ عطا اللہ نعیمی ان کے والد محترم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ ایک جانچتی ہوئی نظر ان کے بیٹے پر ڈالی جو دیوان غالب کے بڑی سنجیدگی کے ساتھ صفحات الٹنے پلٹنے میں مصروف تھا۔ ابا نے فوراً اس کے ادبی ذوق کو دیکھتے ہی دل میں اسے سلیکٹ کر لیا، اور پھر شیخ صاحب کی بیگم اور بیٹیاں آئیں، بات طے ہو گئی اور ناپ بھی وہ ساتھ ہی لے گئے تھے۔ نور الصبا کو اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا جب سے اس نے سنا تھا کہ لڑکے کی ملتان کینٹ میں کتابوں کی بڑی سی دکان ہے۔ دلہن بن کر نور الصبا پر خوب روپ آیا تھا۔ ایک دفعہ تو اماں بھی حیران رہ گئی تھی کہ یہ ان کی وہی اول جلول سی بیٹی ہے۔ شروع کے دن تو بس دعوتوں میں گزر گئے اور کچھ اظہر بھی کم گو تھے، اس لیے بات چیت کرنے کا خاص موقع نہیں ملا، اور ایک ہفتے کے بعد ہی انہیں دکان پر جاتے ہوئے دیکھ کر نئی نویلی دلہن نے شرماتے ہوئے فرمائش کی، سنیے، آتے ہوئے احمد فراز کی نئی کتاب تو لیتے آئیے گا۔ بالوں میں برش کرتا ہوا ہاتھ ایک لمحے کو رکا اور بڑی سنجیدگی سے پوچھا گیا، کون احمد فراز؟ چھوڑیں بھی، مذاق مت کریں، میں احمد فراز کی بات کر رہی ہوں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ مجھے کیا پتا کون ہے احمد فراز؟ کہیں تم میرے چچا کے چھوٹے بیٹے فراز کی بات تو نہیں کر رہی جو سارے جہان کا لفنگا اور آوارہ ہے؟ اس میں اتنی قابلیت کہاں کہ کوئی کتاب لکھ سکے؟ اظہر کا جواب اس کے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ اس نے دہل کر اپنے مجازی خدا کو دیکھا جس نے ایک ہفتے کی دلہن کا دماغ ٹھیک ٹھاک درست کر دیا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ اردو لٹریچر کے شوقین نہیں ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میرے پاس اتنا فضول وقت کہاں؟ جاگرز کی تسمے باندھتے ہوئے خاصا تپ کر جواب آیا۔ تو پھر وہ شادی سے پہلے آپ اردو ادب کی کتابیں اٹھائے آئے تھے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیونکہ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ موصوف خاصے بدمزاج اور منہ پھٹ واقع ہوئے ہیں۔ وہ یاد کر کے وہ اونچی آواز میں ہنسے۔ وہ تو میرے دوست انور نے مجھے لسٹ بنا کر دی تھی کہ لاہور سے آتے ہوئے اپنے سامان کے ساتھ یہ کتابیں بھی لیتے آنا۔ مجازی خدا کے اس انکشاف نے نور الصبا کی جان ہی تو نکال دی تھی۔ اس کا رنگ فق اور زبان گنگ ہو گئی۔ اتنی موٹی موٹی تازی کتابیں تھیں، میں تو ساری زندگی لگا کر بھی ان کو نہ پڑھ سکوں، اور ویسے بھی ایسی کتابیں پڑھنے والے لوگ مجھے کھسکے ہوئے لگتے ہیں، اور ویسے آپس کی بات ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ جو شاعری وائری کرتے ہیں اور کہانیاں لکھتے ہیں ان کے دماغ کا اوپر والا حصہ خالی ہی ہوتا ہے۔ میں نے تو الف سے یہ تک سلیبس کی کتابیں بھی پتہ نہیں کیسے پڑھی تھیں۔ پورے 3 چانسز میں میرا FA مکمل ہوا تھا۔ وہ نئی نویلی دلہن کے جذبات سے بے خبر انکشاف پر انکشاف کر رہے تھے، اس بات سے ناآشنا کہ دلہن کا رنگ پھیکا اور BP لو کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ اور آپ کی دکان پر اردو ادب کی کتابیں نہیں ہیں کیا؟ ڈوبتے دل کے ساتھ پوچھا گیا۔ ہرگز نہیں، بس اسکول کالجز کی کتابیں اور کاپیاں وغیرہ ہوتی ہیں، وہ ایک تیز پرفیوم کا اسپرے کرتے ہوئے بولے، اور پھر زبردست طریقے سے چونک کر پوچھا، کہیں تمہیں تو اس طرح کے واہیات شوق نہیں ہیں؟ میں تو آگ لگا دوں گا کتابوں اور رسالوں کو اگر تمہارے ہاتھ میں نظر بھی آئے۔ میرا دماغ خراب ہے کیا؟ اس نے حسرت بھری نگاہوں سے الماری کے اوپر پڑے اپنے افسانے والے رجسٹر کو دیکھتے ہوئے بھیگے لہجے میں کہا، یہ تمہاری شکل پر کیوں 12 بج رہے ہیں؟ اور کاہلی سے بستر پر پڑنے کی بجائے ذرا جا کر اماں کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹاؤ۔ اگلے حکم نے ہی رہی صحیح جان بھی نکال دی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ بیٹھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ جاتے جاتے پلٹے تو وہ رنجیدہ لہجے میں بولی، سوچ رہی ہوں کہ نگہت عبداللہ کی ہیروئن پر جب غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہوں گے تو اس پر بھی ایسی ہی حالت ہوتی ہوگی، اور یہ سوچ رہی ہوں کہ رخ چودھری کے بدتمیز ہیرو جب ہیروئن کے ساتھ ایسے روڈ لہجے میں بولتے ہوں گے تو وہ کیا سوچتی ہوگی۔ یہ کیا اول فول بک رہی ہو؟ یہ نگہت اور رخ چودھری کون ہے؟ اس نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ کوئی نہیں، میری ہمسائیاں تھیں، وہ بمشکل آنسو پیتے ہوئے دکھی لہجے میں بولی، اور ساس کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹانے آگے بڑھ گئی۔ So listeners, this was the end of the اے دل نادا شارٹ سا افسانہ تھا، اور یار مجھے لگا نہیں تھا کہ اینڈنگ اتنی سیڈ ہوگی۔ مجھے لگا پتہ ہے میرے چینل پر ایک اور ناول اپلوڈڈ ہے دیوانے دو، اس کی سٹوری بھی ایسی ہے، اس میں بھی ہیروئن ناول لور ہے، بٹ اس کی اینڈنگ بہت اچھی ہے۔ مجھے لگا اس کی بھی کچھ ایسی اچھی سی اینڈنگ ہوگی، مگر یار اینڈنگ بہت سیڈ تھی۔ مگر چلو کوئی بات نہیں، اب رائٹر کو جیسے اچھا لگا۔ ناول اچھا تھا ویسے، اس کی اماں کی اور اس کے ابا کی اور ان کی فیملی، مطلب جو ہیروئن کی فیملی ہے نا وہ بہت صحیح تھی، مجھے مزہ آیا اس کو پڑھ کر۔
مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی سن کر مزہ آیا ہوگا. تو چلیے انشاءاللہ جلد ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.